ایسے بیٹھو گی تو یہ مسئلہ ہو جائے گا, ایسے ہوگا تو ڈلیوری میں یہ ٹینشن ہو جائے گی. تو ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں, پھر آگے چلتے ہیں. جی, سب سے بڑی میتھ پریگنینسی سٹارٹ ہوتے ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے 2 لوگوں کے برابر کا کھانا کھانا ہے. ہاں, یعنی اب 2 لوگ ہیں, بچے کے برابر کا بھی اور ساتھ آپ اپنی بھی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے. تو ایسا نہیں ہوتا, بالکل پیشنٹ نے یا کسی بھی خاتون نے اپنے ہی برابر کا اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی کھانا کھانا ہوتا ہے. بچہ جو وزن پکڑتا ہے وہ آخری مہینے میں پکڑتا ہے. بچہ شروع میں ماں سے اتنی ہی توانائی انرجی لے لیتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ 2 لوگوں کے برابر کا کھائیں. پھر یہ مت ہے کہ اگر نمکین کی کریونگ ہو رہی ہے تو بیٹا پیدا ہوگا, میٹھے کی کریونگ ہو رہی ہے تو بیٹی ہے, یا اگر پیٹ بہت لٹکا ہوا ہے تو وہ بیٹی ہے. تو یہ بھی سب متس ہے. سائنس نے ایسی کوئی ایجاد نہیں کی, ایسی ابھی تک کوئی ریسرچ نہیں آئی کہ آپ کی ان کریونگز کی وجہ سے ہم جینڈر پریڈکشن کر سکیں. کھٹا کھانے کا دل کر رہا ہے, یہ برف کھانے کا دل کر رہا ہے, تو یہ پھر اس کے بعد جتنے الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے اتنا ہمارے بچے میں معذوری ہو جائے گی. یہ بھی ایک مت ہے. جی بالکل, میں آپ کو بتاؤں, الٹرا ساؤنڈ کی جو الٹرا سونک ویوز ہیں وہ بچے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. ہم روز بھی الٹرا ساؤنڈ کر سکتے ہیں. تو کافی لوگ نہیں کرواتے, کرنے نہیں دیتے. یہ مت ہے, لوگوں کو لگتا ہے کہ جتنا الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے بچہ معذور ہو جائے گا. مگر کچھ سٹیجز میں تو ضروری ہے جہاں پہ ڈاکٹرز کرواتے ہیں. بالکل ایسا ہے. شروع کا الٹرا ساؤنڈ بہت ضروری ہوتا ہے جس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ حمل ٹیوب میں تو نہیں ٹھہر گیا. اچھا. پھر اس کے بعد 5ویں مہینے میں ہم انوملی سکین کراتے ہیں معذوری دیکھنے کے لیے, وہ بہت ضروری ہے. پھر آخری دنوں میں جا کے ہم گروتھ سکین کراتے ہیں. تو جتنے مرضی آپ الٹرا ساؤنڈ کرائیں, الٹرا ساؤنڈ سے بچے کو کوئی معذوری نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی مت ہے کہ جیسے ہی پریگنینسی ہو گئی تو میاں بیوی کی سیکشول انٹیمیسی بھی نہیں ہوگی. اب میاں بیوی مل نہیں سکتے, ہم کوئی ایکسرسائز نہیں کر سکتے, ہم نے بیڈ ریسٹ کرنا ہے. جتنا ہم بیڈ ریسٹ کریں گے ہمارا ہیلدی بیبی پیدا ہوگا. جو لوگ پلان کر لیتے ہیں وہ تو پھر بالکل ہی اسٹرامے میں آ جاتے ہیں. بالکل آ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, اچھی ہے ماڈریٹ ایکسرسائز, بہت اچھی ہے. پریگنینسی میں واک کریں, چلیں پھریں, گھر کے کام کاج کریں. اب کچھ لوگ اس طرح شروع ہو جاتے ہیں آخری دنوں میں کہ سیڑھیاں چڑھ اتر رہے ہیں. جیسے ہی ہمارے پاس آئیں گے ڈاکٹر صاحب ہم تو پوچھا بھی لگا رہے ہیں بیٹھ کے, ہم ڈک واک بھی کر رہے ہیں, ہم سیڑھیاں دن میں 10 دفعہ 15 دفعہ چڑھ اتر رہے ہیں تاکہ ہمیں نارمل لیبر پینز آ جائیں. ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل غلط ہے. جو میریٹل افیئرز ہوتے ہیں اس کے بارے میں ضرور تھوڑی سی کھل کے بات کروں گی ابھی, کہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو مردوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں, شکایتیں ملتی ہیں, وہ اسی وجہ سے ملتی ہیں کیونکہ جس ٹائم پہ عورت پریگننٹ ہوتی ہے, پریگننسی میں ہوتی ہے, تو اس ٹائم میاں جو ہے کہیں اور نین مٹکا کر لیتا ہے, یا تو دوسری شادی کر لیتا ہے, یا پھر کوئی اور گرل فرینڈ بنا لیتا ہے, یا پھر کوئی برے کاموں میں پڑ جاتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے وچ از ناٹ نائس. تو وہ یہ چیزیں ایکچولی ہمیں ہمارے گھر سے سننے کو ملتی ہیں نا. یہ ڈاکٹرز نہیں آپ کو کہتے, کوئی پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکتے اگر آپ کی بیوی پریگننٹ ہے. یہ کہیں آپ نہیں سنیں گے. مگر یہ گھر میں ہماری نانیاں, دادیاں, ہمارے گھر کی امیاں, یہ جو فیملی چچیاں, بہنیں, یہ والی اس طرح کی باتیں کر کر کے لڑکی کو پہلے کان بھر دیں گی, نہیں 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 بالکل بھی نہیں, ایسے بھی نہیں, ویسے بھی نہیں. تو جو ہے نا پریگننسی نہیں رہے گی, ابھی بھی بچہ ہوا ہے, یا اتنے سال ٹرائی کرنے کے بعد اب بچہ ہوا اور تم یہ دیکھو ایسے نہیں کرنا. اس وجہ سے پریگننسی جو ہے نا خراب ہو سکتی ہے. اب بچیوں کو تو وہ جو پہلا بچہ یا دوسرا بچہ ڈرا کے بچی کو حال کر, پھر ان چکروں میں شکایتیں بڑھ جاتی ہیں. بالکل ایسا, اور ڈیورس تک ریٹ آ جاتی ہے کہ بچہ پیدا بھی ہو گیا, ماں بھی ہے, اور بچہ جو ہے نا وہ لے کے اکیلی پال رہی ہیں کیونکہ وہ دوسری شادی کر چکے ہیں, ان کا دل کہیں اور لگ گیا. تو اس کے بارے میں بھی ذرا اویئرنیس آج آپ دیں. جی بالکل, میں یہ بتاؤں گی کہ سیکشول انٹرکورس منع نہیں ہے, صرف اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بہت جھٹکا نہ لگے, یا تھوڑا بہت ٹرائمیسٹر وائز ہم پوزیشنز گائیڈ کر دیتے ہیں. وہ بھی ڈاکٹرز گائیڈ کر دیتے ہیں کہ شروع کی پریگنینسی ہے تو آپ نے کس طریقے سے اڈاپٹ کرنا ہے آخر تک بھی. لیکن یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ میاں بیوی کے لیے سیکشول انٹیمیسی منع نہیں ہے. اور اسی طرح چھلے کا جو ٹائم ہے, میاں بیوی دونوں کو سمجھاتے ہیں, دونوں کو سمجھاتے ہیں. اور چھلے کے ٹائم پہ بھی یہی ہوتا ہے, 40 ڈیز کی بلیڈنگ ہوتی ہے تو خواتین اور مرد وہ ڈرتے ہیں کہ نہیں ہم نے اب ایسا میاں بیوی کے تعلق نہیں ہوں گے. دیکھیں 10-15 دن کے بعد بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے, تو جب وہ بلیڈنگ رک جائے تو میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کر سکتے ہیں. تو یہ چیز دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ سب بھی مت ہے, اس چیز پہ نہ یقین کریں. وہی نائس. اچھا, اور مجھے ایسی چیزیں بھی بتا دیجیے, کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے نا کہ اب آپ نے اگر انڈے زیادہ کھائے, اب انڈے میں اچھا خاصا پروٹین ہوتا ہے. اب یہ میں سچی بات آپ کو بتا رہی ہوں, ہمارے اپنے گھر کی جو اسٹاف کی ایک عورت تھی, جب وہ پریگننٹ ہوئی نا تو اس کے گھر والوں سے کہا انڈے نہیں کھانے. میں نے کہا انڈے کیوں بند کر دیے, تم تو بڑے شوق سے کھاتی تھی. کہتی ہے ہماری جو ساس ہے انہوں نے کہا کہ انڈے کھاؤ گی تو بچے میں بال بڑے ہوں گے, جسم میں اس کا فری جسم نکلے گا, بال ہی بال ہوں گے, تو یہ انڈا بڑا گرم ہوتا ہے, انڈا نہیں میں نے کھانا. انڈا چھوڑ دیتی ہے.
یہ ایسا ہی ہے. دیکھیں کچھ یہ بھی مشہور ہے کہ ناریل پانی پیئیں گے تو گورا چٹا بچہ پیدا ہو جائے گا. اب دیکھیں اب جینیٹکس کا کوئی کام نہیں ہے, ظاہر ہے جینز آخر اپنا کام دکھائیں گی فیملی میں جو چل رہا ہے. یہ باتیں اس طرح سے, انڈے کا صرف یہ ہوتا ہے کہ شروع کی جب پریگنینسی ہے خاص طور پہ تو تھوڑا سا ہم 2 سے 3 ہفتوں میں بہت زیادہ گرم چیزوں کو تھوڑا اوائڈ کرا لیتے ہیں. یعنی ایک دن میں 2-2 3-3 انڈے نہ کھائیں, ڈیلی ایک کھا لیں شروع کے ٹائم میں, کیونکہ اکثر لوگوں کو شروع کے ٹائم میں ہی بلیڈنگ کے مسئلے ہوتے ہیں, تھریٹنڈ مسکیریج ہو جاتا ہے. تو ہم پھر یہ بتا دیتے ہیں کہ بہت زیادہ کھجوریں, چاکلیٹس, تل بہت زیادہ, بادام, پستے, یا 2-2 3-3 انڈے ایک دن میں, یا بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں نہ لیں کیونکہ وہ پھر گرم تاثیر کی وجہ سے اکثر بلیڈنگ کر لیتی ہیں. اور جیسے جو لڑکیاں گرم کعوے پیتی ہیں, جیسے میں کعوہ تو بہت ہی پیتی ہوں, مگر جو پریگننٹ اگر لڑکی کوئی کعوہ پیتی ہے یا اس طرح کی کوئی دال چینی یا ہربس کے یا کوئی پتوں کے یا تلسی کے پتوں کے, ہبسکس ٹی, اس طرح کی کوئی چیز پیتی ہے, لیمن گراس کعوہ پیتی ہے, تو دال چینی کا کوئی کعوہ پیتی ہے, تو ان چیزوں کے ہربس کے کوئی نقصانات ہیں پریگننسی کے دوران میں اگر کوئی ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ مس کیریج ہو جائے گا, کیونکہ یہ بھی تو گرم ہوتی ہے نا تاثیر. بالکل ایسا ہے. اس میں یہ دیکھ لیا کریں کہ کوئی بھی چیز لانگ ٹرم یوز نہ کریں. یعنی آپ نے اگر یوز کر لیا نا ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم کر لیں, 1 دن 2 دن ہفتہ, ایسا نہیں کہ وہ ڈے 1 سے لے کے آخری دن تک روز ہی پیے چلے جا رہے ہیں. وہ تھوڑا سا کبھی کبھار پرابلم کر دیتا ہے. یا جیسے لوگ چقندر کا جوس پی رہے ہوتے ہیں کہ وہ جی بچہ گورا چٹا پیدا ہوگا, تو ہم نے تو یہ چقندر کا جوس شروع کر دیا ہے. اس سے لوز موشن بھی تو بہت ہوتے ہیں, پیٹ خراب بھی ہوتا ہے, آنتوں پہ اثر پڑتا ہے اور لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں. پھر ڈیفینیٹلی بچے کو طاقت نہیں جائے گی. کوئی بھی چیز لیں اس کو توازن سے لے لیں, اس کو تھوڑے کم ٹائم کے لیے لے لیں, لانگ ٹرم نہ کریں. کعوہ بہت اچھا ہے, گلے کے لیے بہت اچھا رہتا ہے, مگر لانگ ٹرم نہیں, لانگ ٹرم نہ کریں. 1 کپ دن میں پی لیا. اسی طرح چائے کو ہم 1 کپ پہ لے آتے ہیں کہ چلیں کوئی ایک خاتون ہوتی ہیں جو 3-3 4-4 کپس بھی پیتی ہیں. اب ایک بریک لے لیتی ہوں, مجھے چائے کو بھی الیبریٹ کر دیجیے گا کہ جس عورت کو چائے کی طلب یا کافی کی طلب ہو رہی ہے نا, تو وہ تو کریونگ اس کو بہت ہوگی کہ اس نے لینی ہے اس کو اس کی انٹیک. ویلکم بیک. اور میں ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کرنا چاہی تھی کہ یہ جو چائے وغیرہ ہے, کافی وغیرہ ہے, اب کافی بھی تو گرم ہوتی ہے اور کافی کی تاثیر بھی, اب اس میں آپ کو پتہ ہے نیکوٹین وغیرہ بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں, کیا یہ سیف ہوتی ہے عورت کے لیے؟ دیکھیں چائے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پریگنینسی جب شروع ہوتی ہے نا تو معدے کی جلن اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, سٹمک اپسیٹ رہتا ہے, وامٹنگ پہلے ہی آ رہی ہوتی ہے. وہ تو پریگنینسی میں ہی ہے. جیسے ہی پریگنینسی شروع ہوئی ہمیں بہت زیادہ فیلنگ ایسی آ رہی ہوتی ہے کہ کھانا اوپر تک آ گیا, ہمیں ہضم نہیں ہو رہا, اسی لیے گیویسون کا استعمال کرتی ہیں. جی بالکل, ڈسکمفرٹ پہلے ہی ہے تو چائے پھر اور زیادہ معدے کو اریٹیٹ کرے گی. تو اس لیے ہم اس کی کوانٹٹی کو تھوڑا کم کرا دیتے ہیں. بالکل بند نہیں کرا دیتے, لیکن جیسے 3-4 کپ اگر کوئی پی رہا ہے یا خالی پیٹ ایمٹی سٹمک پی رہا ہے تو وہ ہم منع کرا دیتے ہیں کہ پہلے ہی سٹمک اپسیٹ ہے, پریگنینسی میں ہارمونز چینج ہو رہے ہیں, پہلے ہی سٹمک ایکسیپٹ نہیں کر رہا چیزوں کو, وامٹ آ جاتی ہے. تو اگر اتنی چائے پیئیں گے تو وہ پھر وامٹنگ آ جائے گی تو میل ایبزارپشن ہو جائے گا, خون میں پھر انرجی نہیں جائے گی تو بچے کی گروتھ ہوگی. کافی پینے سے کہتے ہیں بچہ کالا ہو جائے گا, جیسے بلیک کافی وغیرہ پی لی, بلیک ٹی پی لی تو کہتے ہیں بچہ کالا پیدا ہوگا. کولڈ ڈرنک پی لی کالی کلر والی تو کہتے ہیں کالی کولڈ ڈرنک نہ پیو, وائٹ چٹی کولڈ ڈرنک پینی پی لو ورنہ بچہ کالا سیاہ پیدا ہو جائے گا. اس میں کیا سچائی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ کالے رنگ کی ڈرنک پیئیں گے یا کافی پیئیں گے تو کالا ہوگا. کالا تو دیکھیں اگر کسی کا خون بھی بہت اچھا ہیموگلوبن ہے نا 11-12 ہے, ان کے بچے بھی تھوڑا سا ڈارک کلر کے ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ تو بڑے طاقتور بچے کنسیڈر ہوتے ہیں کہ ان کا ہیموگلوبن پورا ہے. اور وہ بچے جن میں خون کی کمی ہے, یعنی ماں کے اندر پریگنینسی میں خون کی کمی تھی, ہیموگلوبن 7 ہے 8 ہے, ان کے بچے چٹے چٹے سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ وہ پلاہٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو لوگوں کو لگتا ہے, اکثر خواتین چھوڑ دیتی ہیں آئرن سپلیمنٹس کہ نہیں بھائی یہ آئرن کی وجہ سے میرا پہلا بچہ کالا پیدا ہوا تھا, میں نے نہیں آئرن لینا. تو یہ باتیں ہیں, لیکن ایسا نہیں کریں. وہی بات کہ ہر چیز کو توازن میں رکھیں, بہت زیادہ نہ کریں. اگر آپ آئرن لے رہے ہیں, کچھ لوگ 2-3 ٹیبلٹس دن میں لے رہے ہیں, تو توازن میں رکھیں. اور یہ کلر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آئرن کی جو ٹیبلٹس یہ عورتیں جو لیتی بھی ہیں تو اس میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے ان کو, جو ان کا سٹول ہے وہ بہت ڈارک ہو جاتا ہے. اس کی آپ کو شاید پیشنٹس آ کے شکایت بھی کرتے ہوں کہ آئرن ان کو لگتا ہے کم ہے کم ہے کم ہے. گھر والے بھی کہتے ہیں آئرن کی گولی کھاؤ, آئرن کی چیزیں کھاؤ, کلیجیاں کھاؤ, ایسی چیزیں بڑا کرواتے ہوتے ہیں گھر والے بھی. تو آئرن کی مقدار انٹیک میں بھی اور میڈیسن طور پہ بھی بہت زیادہ مل رہی ہے, تو ان کا سٹول ڈارک کلر کا ہو جاتا ہے اور بڑا ہارڈ ہو جاتا ہے. اس میں بھی شکایتیں بڑی ہوتی ہیں عورتوں کو. اس پہ کیا حل ہے؟ ہم بتاتے ہیں, گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آئرن کی ٹیبلٹ کھانے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ سٹول ڈارک کلر کا آئے گا. اچھا پہلے بتا دیتے ہیں. جی یہ ہم بتا دیتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہمیں کالے رنگ کا سٹول آ رہا ہے, کھانا کالے رنگ کا ہے, تو آئرن کی وجہ سے پریگنینسی میں اس طریقے کی چیز چینج ہوتی ہے تو ڈرتی ہیں عورتیں. بالکل نہیں, وہ آئرن کی وجہ سے, چاہے آپ پریگنینسی میں کھائیں چاہے پریگنینسی کے علاوہ کھائیں, آئرن سٹول میں کلر دیتا ہے. لیکن آئرن کا یہ ہے کہ ڈائٹ کے ذریعے لے لیں. جیسے انار میں آئرن ہے,
कलेजी, सेब, गाजर, पालक, ये सब आयरन कंटेनिंग है। शुरू में तो हम आयरन की टैबलेट्स देते भी नहीं है क्योंकि वॉमिटिंग इतनी ज्यादा होती है कि वो टैबलेट ठहरती ही नहीं है। तो शुरू में हम डाइट पे रखते हैं कि आप आयरन की डाइट ले लें अच्छी सी। आंवला में इतना अच्छा आयरन है, अभी आंवला इतना अच्छा आया हुआ है, ये इस्तेमाल किया जा सकता है। और सेफ आयरन, ये सेफ है, कर सकते हैं। आंवले का इस्तेमाल, अगर आंवले का मुरब्बा सुबह किसी चीज में लगा के खा लें, रोटी में, ब्रेड पे, तो इट्स ऑल सेफ टू हैव ना। स्किन टेक ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल खा सकते हैं। इसमें मसला ये है कि आखिरी दिनों में ना कुछ लोग कैस्टर ऑयल पीना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कैस्टर ऑयल से लोगों को लगता है कि डिलीवरी की पेन्स आ जाएंगी। नो डाउट आती हैं, नो डाउट कैस्टर ऑयल से पेन्स आ जाती हैं, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं कि बच्चा पखाना निकाल दे। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं, वो हंस हंस के परेशान हो जाएं। आपने तो ये वाली बात बोली ना कि डिलीवरी पेन्स आ जाएं, जो रूरल एरियाज़ में या कोई अभी भी जो ऐसे लोग हैं ना जिनको एजुकेशन नहीं है, जो अभी हम बैठ के दे रहे हैं यहाँ पे लोग, वो कहते हैं बच्चा आसानी से फिसल के बाहर आ जाता है कैस्टर ऑयल पीने से। ऐसा है, और 2-2 शीशियां 3-3 शीशियां पिला रहे हैं बच्चों को। यही मशहूर है। और आके लोग, खवातीन मदर्स पूछती हैं कि डॉक्टर साहबा आज से कैस्टर ऑयल शुरू कर लें। देख लें आप तो ये चीज, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? इसके नुकसानात ये होते हैं कि बच्चा डिस्ट्रेस में जाएगा एकदम। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, यानी अपनी पेन शुरू कर देगा, इसका मतलब है कि वो बच्चे को बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। तो जब वो तेजी से धक्का देना शुरू कर देगा तो आवल से, प्लेसेंटा से खून की सप्लाई बंद हो जाएगी। जब वो बंद होगी तो बच्चे की धड़कन बंद होगी। जब बच्चे की धड़कन पीछे जाएगी तो बच्चा पखाना कर देगा, माँ के पेट में पखाना कर देगा। इसे मेकोनियम कहते हैं, इसे मेकोनियम कहते हैं। और ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है, ऑपरेशन करना, फौरन ऑपरेट, क्योंकि फिर हाय अल्लाह। अच्छा, और कुछ मेडिसिन के ऊपर भी बात करते हैं मज़ीद और डिटेल में जाके। जैसी प्रेगनेंसी स्टार्ट होने लगती है या फिर उससे पहले, सबसे पहले कहा जाता है शादी हो गई है, अब बच्चे प्लान हो रहे हैं, तो आपने जो है ना फॉलिक एसिड खाना है, आपने आयरन की गोली खानी है। वो एक बचपन में हम लोग गोली खाते थे ना, सर्वेक्स जेड, सर्वेक्स जी, तो वो वाली गोलियां खानी है, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ों में कितनी सच्चाई है कि ये बेहतर हैं, खानी चाहिए? क्या पता किसी में ऑलरेडी फॉलिक ठीक हो, इम्यून ठीक हो, मगर उसके बावजूद उनको ये वाली गोलियां दी जा रही हैं। इज़ दैट ऑल सेफ टू हैव? फॉलिक एसिड हम खुद रेकमेंड करते हैं शादी के फ़ौरन बाद। क्यों? क्योंकि जिस दिन प्रेगनेंसी ठहरती है हमें उसके 15 दिन बाद पता चलता है। टेस्ट यानी हमारी तारीखें जब मिस हो गई, डेट्स हमारी मिस हो गई, हमें तब जाके पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। मिस होके 15 दिन के बाद, पहले से, उस मिस पीरियड्स के 15 दिन पहले ही प्रेगनेंसी ठहरी हुई थी। अच्छा। अब बच्चे का दिमाग उन्हीं 10-15 दिनों में, 2 हफ्ते में बन जाता है। यानी हमें जब तारीखें मिस हुई, पता चला बच्चे का दिमाग आधी स्टेज क्रॉस कर चुका था। इसीलिए हम फॉलिक एसिड देते हैं कि वो जो पहला दिन है जब बच्चे ने, जब माँ ने कंसीव किया, तो बच्चे के दिमाग पे फॉलिक एसिड का बहुत अच्छा असर होता है। जो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, दिमागी प्रॉब्लम्स, ये खत्म हो जाते हैं। And what about zinc? जिंक भी ले सकते हैं, सर्बेक्स जी टैबलेट ले सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन वही वाली बात कि इसकी ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी चाहिए, डेली बेसिस पे नहीं, बिल्कुल थोड़ा लिमिटेड टाइम के लिए ले। और अगर पाकिस्तानी ब्रांड या बाहर का ब्रांड कोई भी है, अच्छी बिल्कुल ले सकते हैं। मल्टी विटामिन ले सकते हैं, कोई मना नहीं है। विटामिन B12 जैसे मेथिकोबॉल, ये सब ले सकते हैं। आयरन ले सकते हैं, कैल्शियम तो B12 का इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। इज दैट ऑल सेफ? बिल्कुल। अगर प्रेगनेंसी हो गई तब भी लगवा सकते हैं B12 को। और IV भी लगता है नस में, और इंट्रामस्कुलर भी बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन वो जरूरत के हद तक है, देख के हमें करना चाहिए। लेकिन फॉलिक एसिड तो बिल्कुल लें, बल्कि जो शुगर के मरीज हैं, थैलेसीमिया के मरीज हैं, वो पूरे 9 महीने फॉलिक एसिड लें। अच्छा, उनको पूरे 9 महीने लेना है, बिल्कुल। अच्छा, ये जो मिर्च मसाले वाले खाने होते हैं, स्पाइसेस वगैरह होती हैं, जैसे कि आपने कहा कि मैंने भी आपको बताया था कि गैविसॉन का इस्तेमाल औरतें बहुत ज़्यादा करती हैं क्योंकि सीने की एसिडिटी होती है। चाय पीती हैं तो चाय हज़म नहीं होता, हाजमे का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों को। कुछ खाया है तो सीने में रह जाएगा, कुछ पिया है तो सीने में रह जाएगा, वो उतरता नहीं है। हर चीज़ भारी लगती है, हर चीज़ खाना हैवी लगता है। और फिर कुछ भी, काली मिर्चें भी अंडे में डाल के खा लो तो सीने की जलन शुरू हो जाती है। तो इसके लिए क्या इलाज है? इसके लिए क्या तरीका? इसके लिए ये है कि दूध का इस्तेमाल करें, डेली 1 गिलास दूध पी लें। दही ठंडा होता है, ज़रूर खाएं। और इसका एक और तरीका है कि फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स ले लें। जैसे हम लोग 2-2 रोटियां भी खा लेंगे एक टाइम पे, लेकिन जो प्रेग्नेंट खातून है, हामला खातून है, उन्हें हम कहते हैं कि आपने थोड़ा खाना खाना है। आधी रोटी खा लें, 2 घंटे बाद एक सेब खा लें, फिर 2 घंटे में चाय बिस्किट ले लें, फिर 2 घंटे में आधा सैंडविच खा लें। यानी आपने स्मॉल मील जब लेंगे तो मैदा उसको जल्दी हजम करेगा और वो अपसेट नहीं होगा, बार बार गैविस्कॉन नहीं लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ मेरे पे हंसिएगा मत, मगर मुझे करके दिखाना पड़ेगा, आपको समझ आएगी। ये देखें, ये है एक सपोज प्रेग्नेंट औरत, ठीक है। अब उसके साथ सीन ये है कि उसको बता दिया जाता है कि भाई तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम बीमार हो,
ٹھیک ہے, اور تم جو نا ہل جل بھی نہیں سکتی, تم کچھ نہیں سکتی. بھائی یہ خوشی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے لیے آپ تڑپ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی. اور وہ لوگ جن کے پاس ہے ہی نہیں اولاد, آپ ان سے جا کے پوچھیں اس کی کیا قدریں. اب عورتیں جو نا یہ ہوتی ہے سچویشن, اٹھنا بھی ہے تو پکڑنا, تو یہ نہیں ہے, ہلیں جلیں, کام کریں, کھائیں پئیں, سب کچھ کریں. میرا ڈلیوری ہونے والی تھی, اس سے 2 دن پہلے بھی میں شوٹ کرا رہی تھی, تو میں کام کر رہی تھی. تو جو عورتیں آپ نے دیکھا ہے امریکہ لنڈن میں بھی ڈلیوری سے پہلے خود ڈرائیو کر کے جا رہی ہوتی ہے اپنی ڈلیوری کے لیے. ہم یہاں بچوں کو کہتے ہیں بالکل ہلنا نہیں, تم کیوں اٹھو گے, بیٹر میں لا کے دیتی, یہ نہیں. ایسا ہی ہے بالکل, جتنا ایکٹیو رہیں گے پریگنینسی میں اتنا ہی نارمل ڈیلیوری کے چانسز اچھے ہوتے جائیں گے. ہم رکھتے نہیں, ہم امیوں کے گھر بھیج دیتے ہیں, پھر امیاں اور لاڈ اٹھاتی ہیں, یہ بھول جاتی ہیں کہ خود بھی اس ٹائم سے گزری ہیں, تو بھائی ان کو ایکٹیو رکھیں, مینٹلی بھی فزیکلی بھی. ایسے ہلتی جلتی رہیں گے تو ان کو یہ نہیں لگے گا یہ کوئی بیماری ہے ان کو. یہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کسی پریگننٹ عورت سے ملتا, او آپ بیمار ہیں بھائی, آپ خوشی ہے آپ کو, مگر یہاں پہ بیمار لگتی ہیں وہ مجھے, ہے نا. ایسا ہی ہے, یہ قدرتی عمل ہے, پریگنینسی بیماری نہیں ہے, اٹ از اے فزیولوجیکل پروسیس. تھینک یو سو مچ. اور خبر ہے جس پہ میرا کوئی مذاق اڑا ہے, میں آپ کا مذاق اڑا رہی ہوں, بیماری نہیں ہے, خوشی ہے. ٹیک اے بریک.